اصل کہانی برطانوی ایمبیسی۔ آج یو کے ایمبیسی میں افشین مصطفیٰ کا دوسرا چکر تھا۔ 6 سال پہلے ویزے کے سلسلے میں پہلی بار وہ یہاں آئی تھی، لیکن آج کا منظر 6 سال پہلے کے منظر سے یکسر مختلف تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنے ٹوکن پر درج نمبر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر افشین کو قدرے حیرت ہوئی۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ کرونا سے پہلے اور کرونا کے دوران بھی پاکستان کی معاشیت اتنی ابتر حالت میں نہیں تھی کہ بیرون ملک لوگوں کو مستقل رہائش کا اس زور و شور سے خیال آتا ہو۔ ویزا آفیسر نے بھی افشین کے استفسار اور خاص طور پر پچھلے 4 گھنٹے انتظار پر ناراضگی کے جواب میں بتایا کہ پچھلے 3 مہینے سے یو کے ایمبیسی میں بے انتہا رش بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کی معاشیت کی تیزی سے روبہ زوال حالت، سیاسی عدم استحکام اور غربت کا بڑھنا حالیہ دنوں میں اس کی وجوہات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کو بریگزٹ کے بعد کام کرنے والوں کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی ویزا پالیسی میں نرمی دکھائی ہے اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو متوجہ کرنے کے لیے نئی پالیسی ترتیب دی ہے۔ ان حالات میں جب ملکی نظام گنجائش پیدا نہیں کرتا تو لوگوں کے لیے یہی راستہ رہ جاتا ہے۔ افشین نے ویزا آفیسر سے پوچھا، جو تعلیم کی غرض سے برطانیہ جاتے ہیں وہ کون سا تعلیم مکمل کر کے آ جاتے ہیں؟ کوئی پیزا ڈیلیوری بوائے بن جاتا ہے تو کوئی ٹیکسی ڈرائیور۔ پڑھائی کو تو وہ خیر آباد ہی کہہ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسے بیرون ملک رہائش پذیر پاکستانیوں کو سماجی اعتبار سے ہمارے ملک میں ویل سیٹلڈ سمجھا جاتا ہے، اور اکثر خاندان اپنی پڑھی لکھی بیٹیوں کی شادی ان سے کر دیتے ہیں، زیادہ تر ناکام ہو جاتی ہیں۔ ویزا آفیسر نے ہنستے ہوئے کہا، میڈم، یہاں پر جو لوگ آتے ہیں نا ویزا اپلائی کرنے، ان میں سے 80% کا تعلق دیہات سے ہوتا ہے۔ یہ اپنے مربے بیچ کے فیس ادا کرتے ہیں یونیورسٹیوں کی، اور پھر وہاں جا کر ٹیکسیاں چلاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی آمدنی پاکستان میں ہائیلی کوالیفائڈ بندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جن معاشروں میں صرف اور صرف پیسہ ہی قدر رہ جائے، وہاں تعلیم کو کون پوچھتا ہے؟ سماجی پستی تو کوئی موضوع ہی نہیں رہا آج کل۔ معاشی حالیہ حالات نے اسے مزید ارریلیونٹ بنا دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد افشین، جو پہلے ہی آئیڈلزم کی ماری ہوئی تھی، اپنا انٹرویو، تصویر اور تھم امپریشن دے کر تھکی ماندی ویزا آفیسر کے کمرے سے باہر نکلی۔ پارکنگ میں اپنی گاڑی تلاش کرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس نے ویزا آفیسر کو تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کی میل کرنا تو مجھے بھول گئے تھے، اور آپ نے مجھے 5 گھنٹے انتظار بھی کرایا، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ لیکن پھر اس کو یہ خیال آیا، جس ملک کے اپنے باشندے اتنی رقم ادا کر کے، اتنی ذلالت سہ کر اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، انہیں کسی اور ملک کا سفارت خانہ کیوں سنجیدہ لے گا؟ کیا برطانوی ایمبیسی یہ جرأت کر سکتی ہے کہ وہ ایسا رویہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے باشندوں کے ساتھ کرے؟ نہیں۔ قوموں کی بین الاقوامی سطح پر عزت تو ان کے سماجی اور معاشی ڈھانچوں کی مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جب آپ کے یہی ڈھانچے کمزور ہوں تو آپ کسی اور کو کیا دوش دیں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرائی اور بے پناہ سوچوں کو ذہن میں لاتے ہوئے اپنی واپسی کا سفر کرنے لگی۔